بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضرت اما حوا کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جواب: یوم عاشوراء 10 محرم الحرام۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تو آپ علیہ السلام کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ، یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے، اور آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے غیر مدبوغ کھال کے تھے۔ حوالہ 7 میں درج ہے۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے سے۔ سوال: دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ جواب: دجال کے پاس زہری جنت اور جہنم ہوگی، لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی، اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: کس جگہ رونے سے انسان کی شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں؟ جواب: بیت الخلاء میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ لیں، مزید ایسا کرنے سے آپ کے رزق اور شادی میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب: شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال: قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ جواب: سورت رحمان۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے سالوں تک روتے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے؟ جواب: وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا، اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کے کتنے طریقے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 طریقے پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ نمبر 1 اکڑو بیٹھ کر، نمبر 2 2 زانو بیٹھ کر، اور طریقہ یہ تھا کہ بائیں قدم کا تالوا دائیں قدم کی پوچھ سے لگا ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہ نوٹ: یہ دونوں طریقے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں اکثر اوقات پر معمول ہیں، ورنہ بعض روایت سے 4 زانو بیٹھ کر کھانا کھانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حوالہ 7 میں درج ہے۔ سوال: کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے بدلنے کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
سوال: کیا شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ جواب: ناپاکی کے ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل طور پر موقع ملتا ہے خواتین سے بدفعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔